اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں تو شاید آپ یہ درد سمجھتی ہوں گی، کبھی ساس کے تانے، کبھی نند کی باتیں، کبھی بچوں میں فرق، اور کبھی یہ احساس کہ اس گھر میں سب کی فکر ہے مگر میری نہیں، اور پھر آہستہ آہستہ انسان ہنسنا چھوڑ دیتا ہے، بولنا چھوڑ دیتا ہے، اور ایک دن اسے لگتا ہے کہ شاید مسئلہ مجھ میں ہی ہے۔ لیکن آج میں آپ سے کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتی ہوں جو شاید آپ کا بوجھ ہلکا کر دیں۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، ہر مشکل رشتہ آپ کی سزا نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر ہر ساس اچھی ہوتی، ہر بہو سمجھدار ہوتی، ہر گھر میں انصاف ہوتا تو صبر کا اجر اتنا عظیم کیوں رکھا جاتا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ کے خلاف کون ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت آسیہ کو یاد کریں، وہ فرعون جیسے ظالم شوہر کے گھر میں رہتی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے دل کو فرعون کے حوالے نہیں کیا، اپنا دل اللہ کے حوالے کیا۔ گھر کا ماحول ہمیشہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن دل کس کے حوالے کرنا ہے یہ ہمیشہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، لوگوں کے رویوں کو اپنی قیمت مت بنائیے۔ بعض گھروں میں ایک بچے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، دوسرے کو کم۔ ایک بہو کی تعریف ہوتی ہے، دوسری کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور پھر انسان راتوں کو سوچتا رہتا ہے، شاید میں اچھی نہیں ہوں، شاید مجھ میں کمی ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت ہاجرہ کو یاد کریں، وہ صحرا میں اکیلی چھوڑ دی گئی تھی، لیکن اللہ نے ان کی تنہائی کو زمزم بنا دیا۔ لوگ آپ کو نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کبھی نہیں کرتا، کبھی نہیں۔ تیسری بات، ہر بات دل پر لینا چھوڑ دیں، کیونکہ بعض لوگ آپ کو دکھ دینے کے لیے نہیں بولتے، وہ صرف اپنی تربیت کے مطابق بولتے ہیں۔ جو شخص اندر سے خوش نہیں ہوتا وہ دوسروں کو بھی سکون نہیں دے سکتا۔ اگر ساس تانا دے دے، اگر نند باتیں سنا دے، اگر رشتہ دار بات سنا دے تو فوراً خود کو مجرم مت بنائیے۔ ہر بات آپ کے خلاف نہیں ہوتی، بعض اوقات مسئلہ آپ میں نہیں، سامنے والے کا زخمی دل ہوتا ہے۔ اور آخری بات جو شاید سب سے ضروری ہے، اپنے بچوں کے سامنے مضبوط رہیں، کیونکہ بچے وہ نہیں بنتے جو ہم انہیں سکھاتے ہیں، بچے وہ بنتے ہیں جو وہ ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر وہ ہر روز آپ کو روتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی زندگی سے ڈرنا سیکھیں گے، لیکن وہ آپ کو مشکل حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ کرتے دیکھیں گے تو وہ بھی مضبوط بنیں گے۔ یاد رکھیں، جوائنٹ فیملی میں رہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اپنا دل بچا لینا ممکن ہے۔ لوگ بدلیں یا نہ بدلیں، ساس کے تانے ختم ہوں یا نہ ہوں، نند کا رویہ بدلے یا نہ بدلے، انصاف ملے یا نہ ملے، لیکن اگر آپ نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا تو پھر آپ کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی جو کسی کے الفاظ نہیں توڑ سکے گی۔ اور شاید آج یہ سننے والے بہت سے لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے۔ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ صرف تھک گئی ہیں، اور تھکے ہوئے دل کو تنقید نہیں، اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ آپ کے گھروں میں محبت، آپ کے دلوں میں سکون اور آپ کے بچوں کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔